نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے بڑے فرینک ماحول کے اندر. چلتے چلتے سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پوری دنیا میں ہر بندے سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری اپنی جان کے, کیونکہ اپنی جان تو بندے کو عزیز ہوتی ہے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, عمر ابھی نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی یہ کہو. تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی, اب تم مومن کامل ہوئے ہو. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کو دیکھو, بریلویوں کو, بریلویت کو توڑنے کے 100 آرگیومنٹس. دیوبندی کیوں غلط ہیں, اشرف علی نے رسول اللہ کیوں بولا, اشرفی نے, چشتی نے کیوں رسول اللہ بولا, سارے کے سارے پی ایچ ڈی کریں بیٹھ کے. پر صحیح تھا غلط تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دو بونوں کی لڑائی ہو, جیتنے والا بڑا نہیں ہو جاتا, بونا ہی رہتا, کیونکہ وہ سوچ ہی چھوٹی سی باتوں پہ لڑے, چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنایا ہوا ہے. سر میں نے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بہت دیکھ لیا یہاں, یا کسی مفتی صاحب کی, اور آپس میں لڑائیاں دیکھتا رہتے سو جاتا ہوں, اور تسلی ہوتی ہے آج اللہ کا نام سنتا رہا ہوں. اللہ سب کی عمریں دراز کرے جو اللہ کے نام لینے کے لیے مائک پہ ہیں, اسپیشلی مرزا صاحب بھی. میں کسی کے خلاف یا حق میں نہیں, اس لیے میں اس لڑائی کی حق میں ہی نہیں ہوں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, یہ اتنی اہم آیت ہے, ہم نے اپنے منہج پہ لکھ کے پہلے نمبر پہ یہ آیت لگائی ہوئی ہے, سورہ آل عمران 85. جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوگا, یہ میں نے اس لیے لگائی تھی کہ اسلام ہے دین. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سنی, شیعہ کے فرق سے باہر نکلو. قبر میں جاتے ہی ویسے یہی ہے, یہی پوچھا جانا ہے, من ربو کا, ما دینو کا, اور من نبیو کا. اور یہ بھی الفاظ ہیں بخاری میں, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا. نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قبر میں پوچھا جانا ہے اللہ کے بارے میں, اس کے دین کے بارے میں, اور اس کے پیغمبر کے بارے میں. اس کے بعد تو ہونا چاہیے تھا تو کس امام کا مقلد ہے. اچھا آگے سے آپ کہتے ہیں میں حنفی ہوں, تو پھر اگلا سوال ہونا چاہیے تھا حنفی دیوبندی یا حنفی بریلوی. ہاں ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کو کافر ہی سمجھتے ہیں, جبکہ اسلام میں یہ چیز نہیں, صرف اسلام ہے. جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہم اس سے قیامت کے دن اس کا دین قبول ہی نہیں کریں گے. تو سٹارٹ ہوا تھا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا, ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, نصرانی تھے. وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے. ابراہیم بھی مسلم, عیسیٰ بھی مسلم, موسیٰ بھی مسلم, تمام پیغمبر مسلم, تم بھی مسلم بنو. اچھا ویسے صحیح کرتے ہیں, قرآن ڈائریکٹ پڑھنے نہیں دیتے. قرآن کو پڑھ کے پوچھ سکتا ہے کہ جی ہم نے جو نام رکھے ہوئے ہیں یہ تو قرآن میں ہے نہیں. قرآن میں تو ہے کہ مسلم بن جاؤ, ربانی بن جاؤ, اس لیے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ گمراہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن میں تو دوسرا لفظ ہی نہیں آئے گا. آپ کا جتنا اسٹیبلش فرقہ واریت ہے نا, قرآن کے تو قریب بھی نہیں پھٹکتی. وہ بندہ سوچتا ہے کہ یار انہوں نے تو کیا کیا ہوا ہے, قرآن میں تو ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہوئی ہے, اور انہوں نے بنیادی عقائد کے طور پہ ہمیں بتائی ہوئی یہ چیزیں. تو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پا جانے والوں میں ہو جائے گا. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ, اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان کے بعد کفر لے آئے. ایمان کے بعد کفر کس نے اختیار کیا؟ علماء یہود نے. حضور کے آنے سے پہلے حضور پہ ایمان رکھتے تھے وہ کہ وہ آخری نبی آنے والے ہیں, اور جب آئے تو کفر کر دیا. تو اللہ نے فرمایا اب میری مہر لگ گئی ہے, جب تم نے یہ کیا ہے نا تو اب دیکھو اب اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں دینی. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ, جبکہ وہ پہلے خود گواہی دیتے تھے کہ یہ الرسول, دیکھیں الرسول آ گیا. الرسول کا مطلب ہے اب کسی خاص رسول کی بات ہو رہی ہے, دی پروفٹ, حق, کہ یہ رسول سچا ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی اس کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی پریڈکشنز پچھلی کتابوں میں, اگلی کتابوں کے اندر موجود تھی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا.
उलाइका जज़ाउहुम। लो जी, अब आया फतवा उलमा के बारे में, उलमा सू के बारे में। ऐसे लोगों का है बदला और सजा, अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन, ऐसों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। कौन लोग? जो ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर लें। और ये आप आज भी प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। एक मुसलमान कहता है जी मैं कुरान को मानता हूं, आप उसे कुरान से आयत बताते हैं, लिखा हुआ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अब पता चलेगा तू मानता है कि नहीं मानता। इसके बाद बाबों को पुकारना छोड़ता है कि नहीं छोड़ता। तो कुरान पे ईमान भी है, साथ कुफर भी है। खालिदीन फीहा, रहेंगे हमेशा हमेश उसमें। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह ताला उनके अजाब को भी हल्का नहीं करेगा। वला हुम युनज़रून, ना कोई मोहलत देगा। इल्लल्लज़ीना ताबू, हाँ आज भी अगर कोई तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा खुला है। वो जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, मौत के गरगरे से पहले पहले तौबा कर सकते हो। लेकिन वो पता तो नहीं गरगरा किस टाइम आ जाए, किसी को नहीं पता। मिन बादी ज़ालिक, इस जुर्म के बाद, व अस्लहू, और अल्लाह के नजदीक तो तौबा वो है जिसमें आप इस्लाह कर लें। ये जो तौबा हम करते हैं ना, ये वाली तौबा नहीं, इस्लाह वाली तौबा कि वाकई मान लें। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअदा ईमानिहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया ईमान लाने के बाद, सुम्मज़दादु कुफ्रा, और उसके बाद कुफ्र में बढ़ते चले गए। तो बढ़ते चले गए ना, यहूदियों ने सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया, बल्कि इनमें से बाद लोगों ने ऊपर से ईमान कबूल करके अंदर से मुनाफिक और इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा, यानी कुफ्र में बढ़ते चले गए। बनु कुरैज़ा ने क्या किया था? बदअहदी तो की थी। आज भी लोग कहते हैं ना जी बनु कुरैज़ा के साथ नबी इस्लाम ने इतनी सजा दी, क्यों दी? भाई इसलिए कि जो कुछ नबी इस्लाम ने उनके साथ किया, बाद में यही कुछ मुसलमानों के साथ होना था जो उन्होंने बदअहदी की थी। मुसलमानों के साथ यही कुछ होने वाला था। उसके सबब वो तो अल्लाह ने बचा लिया ना, और उनकी साजिशों से महफूज किया। लन तुक़बला तौबतुहुम, अल्लाह ताला ऐसों की फिर तौबा कबूल नहीं करेगा। व उलाइका हुमुद्दल्लून, और ऐसे ही लोग हैं गुमराह। तो इन लोगों की तौबा कबूल नहीं होगी जो लोग सच और हक को पहचाने के बाद भी इनकार करते। ये है असल में यूनिवर्सल ट्रूथ। ये अक्सर लोग कहते हैं ना जी इतने बड़े बड़े लोगों को बात क्यों नहीं समझ आती? इसलिए कि उनको बात समझ आई थी, उन्होंने हठधर्मी की, अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने मोहर लगा दी। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये पारा नंबर 7 जो है ना सूरतुल माइदा में, पारा नंबर 7 की आखिरी आयत जो है ना वो यही है। आयत नंबर 110 सूरतुल अनाम, व नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा, हम इनके दिलों को हक से फेर देंगे और इनकी आंखों को जिस तरह इन्होंने पहली दफा ईमान नहीं लेकर आए जब इनके सामने हक खुल गया। व नज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और हम ऐसे लोगों को उनकी गुमराही में भटकने देंगे। और क्या हाल हो जाएगा? वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, ये पारा नंबर 8 स्टार्ट इससे हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है जब हम गुमराह करेंगे इनकी हालत ये होगी अगर इन पे फरिश्ते भी नाजिल हों आसमान से। व कल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे कब्रों से निकल के इनसे बातें करना शुरू कर दें कि भाई हमने तो आगे जाके देख लिया है, पैगंबर पे ईमान ले आओ, इसके बाद तो ले आना चाहिए ना। अल्लाह फरमाता है व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबूला, और हर चीज जिसका वादा इनसे दिया जाता है वो सामने नजर आ जाए, यानी हर अजाब इनको दिखा दिया जाए। मा कानू लियुमिनू, फिर भी ये ईमान नहीं लेके आएंगे। इल्ला यशाअल्लाह, हाँ मगर अल्लाह को जबरदस्ती किसी के साथ कर दे तो कर दे, अदरवाइज अल्लाह का उसूल यही है कि जो लोग हक को पहचानने के बावजूद इनकार कर देते हैं अल्लाह उनके ऊपर मोहर लगा देता है। तो यहां पे भी ये बात आई है कि जो कुफर उन्होंने इख्तियार किया ईमान के बाद, कुफर में बढ़ते चले गए, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल नहीं करनी, और ना अल्लाह ताला ने ऐसे गुमराह लोगों को कोई एंटरटेन करना है। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू, बेशक वो लोग जो कुफर की जिंदगी गुजारते रहे और उनको मौत आ गई, वहुम कुफार, इस हाल में कि वो काफिर ही रहे, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा,
تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالی اگر وہ زمین کے برابر سونا بھی اللہ کو فدیے کے طور پہ دے دیں نہیں قبول کرے گا. وَلَا وِفْتَدَا بِهِ، معاوضے کے طور پہ وہ سونا اللہ کو پیش کریں کہ یا اللہ یہ سونا لے لے اور ہمیں چھوڑ دے. ویسے تو یہ ہونا ہی نہیں ہے نا، یہ بھی تعلیق بالمحال ہے. دنیا میں زمین کے برابر سونا کوئی نہیں پیش کر سکتا، آخرت میں تو سارے کنگال ہونے ہیں، کپڑے بھی نہیں جسم پہ ہونے ہیں. اپنی ذات کے عوض وہ اس طرح سونا بھی خراج کر دے. اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور ان کا وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی اگر ان کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے زمین کے برابر سونا آفر کیا جائے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، تو کیا یہ تم فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ وہ فدیے کے لیے دینے کے طور پہ تیار تو ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. جناب یہ ہے کتابوں کا خدا. وہ کہتے ہیں نہیں مولوی ہر ٹائم ڈراندے نے، کوئی میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرو. سر کڈو نہ ذرا میٹھی گل. قرآن میں میٹھی بات بھی آتی ہے نا تو صرف اس لیے کہ آندہ کی جو کڑوی باتیں ان کو ہضم کرو. میٹھے والا کام قرآن اس کوئی نہیں، کیونکہ اس سے قبلہ نہیں درست ہوتا. یہ دیکھ لیں کتنی کتنی سخت آیات ہیں اور بالکل واضح عقائد ہیں. یہ آج کے ہم نے جو چند آیات کور کی ہیں، آپ ذرا امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات، اسٹیبلش دین جو لوگوں کے اندر ہے، وہ ذرا اس کے اوپر پیش کریں. وہ جناب میں تو کہتا ہوں پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کا ایک صفحہ بھی کہیں سے اٹھا لیں نا اور آپ اپنے آپ کو اس پہ پیش کریں تو آپ کو شرم آئے گی کہ جو قرآن کے ان عقیدوں کے مطابق تو میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کا انکار کر دیتے ہیں ان عقیدوں کے لیے، اور وہ کہتے ہیں جی اصل میں نا جو اس پہ لکھا ہے نا ضروری نہیں یہی مطلب ہو. ضروری نہیں یہی مطلب ہو تو پھر کیا ہو؟ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ یہ والا مطلب نہیں لینا آپ نے. کہتے ہیں جی ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ہر گل وچ ایک گل ہوندی ہے اور اصل گل ہوندی ہے ادوں کہ جدوں وہ گل اون جی ہوئے. یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چھوٹے گوشت کی کڑھائی آپ کے لیے پکوائی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے خنزیر روسٹ کروایا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے چھوٹے گوشت سے مراد یہ چھوٹا گوشت نہیں ہے، یہ ہے بڑا گوشت ہے، بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. چلو یہ تو پھر بھی سمجھ آ رہے گی کہ یار تعویل کر لی ہے. لیکن اگر اس میں خنزیر کا گوشت نکل آئے تو پھر یہی کہیں گے نا یار اتنی باطل تعویل تم نے کی ہے، اتنی دور جا کے تعویل کی ہے. اور یہی کچھ علماء کر رہے ہوتے ہیں اور مفسرین تفسیروں میں یہی کچھ لکھ کے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.